اور کون کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ کام کی ہیں خاص طور پر یاد رکھنے کے لائق؟ پیچش میں بھی ایکونائٹ بہت مفید ہوتا ہے شروع میں. کئی دفعہ اچانک پیچش ہو تو باوجود اس کے کہ پیچش اتنی حاد مرض نہیں ہے جس طرح بعض دوسری اچانک سر درد سردی لگ جانا، مگر ایکونائٹ اس میں اچھا اثر کرتا ہے. دوسرے جو ایکونائٹ کی خوبی ہے وہ دل کی بیماریوں میں اثر کرتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ باوجود اس کے کہ حاد ہے لیکن اور دل کی بیماری ایک لمبی یعنی مزمن بیماری کہلاتی ہے، مگر دل کی بیماریوں میں ایکونائٹ کا بہت اچھا اثر ہے. اور یہ جو نسخہ ہے یہ حضرت مسلم موعود سے میں نے سیکھا تھا، براہ راست نہیں، یعنی مجھے میری والدہ چھوٹی آپا ام متین نے بتایا تھا کہ حضرت مسلم موعود ایکونائٹ اور کریٹیگس کو ملا کر دیا کرتے تھے، اور میں نے بھی استعمال کر کے دیکھا ہے، اچھا مفید پایا ہے. لیکن اس صورت میں ایکونائٹ مدر ٹنکچر میں بجائے اس کے کہ اس کی پوٹینسی بنائی جائے، مدر ٹنکچر میں کریٹیگس کے ساتھ ملا کر جو ایک دل کا بہت اچھا ٹونک ہے، ہومیوپیتھک ٹونک، وہ مدر ٹنکچر میں ملتا ہے. ان دونوں کو اس طرح ملائیں کہ 8-10 قطرے اس کے کریٹیگس کے لیں اور صرف 1-2 قطرے ایکونائٹ کے ملائیں اور پھر اس کو ڈیلیوٹ کر کے دیں. ایکونائٹ کی پوٹینسی بھی شک نہ بنائیں لیکن ایک قطرہ بھی تھوڑا سا ڈیلیوٹ کر کے پھر ڈالیں اس میں، تو پھر اللہ کے فضل سے وہ کافی مفید رہتا ہے. مگر زیادہ مقدار میں خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے احتیاط کرنی چاہیے. ایسا مریض جس کو دل کے دھڑکنے کی مستقل بیماری ہو اور جس کا تعلق عموماً معدے سے ہوتا ہے، اس میں ایکونائٹ بہت اچھی ہے. کئی دفعہ معدے میں ہواؤں کی وجہ سے اور اعصابی کمزوری کی وجہ سے ایک آدمی کا دل بہت دھڑکتا ہے، اس کی دھڑکن میں شدت پائی جاتی ہے. سر رکھتا ہے سرانے پہ تو دھک دھک کی آوازیں آتی ہیں اور نیند بھی نہیں آتی. بعض دفعہ یہ اس طرح بھی پیدا ہوتی ہے بیماری کہ ایک آدمی کو کسی چیز کا خوف ہوا ہے، کوئی بری خبر سنی ہے یا امتحان دینے جانا ہے بچوں نے تو اس سے پہلے ان کو تکلیف ہو جاتی ہے، یا اور کوئی ایسا ابتلا درپیش ہو تو اس سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور اس میں شدت پائی جاتی ہے. اس میں ایکونائٹ 30 یا 200 میں بھی بہت مفید ہے، وہ اس کو کنٹرول میں لاتی ہے اور ایسی صورت میں نیند بھی آ جاتی ہے پھر آرام سے. تو یہ باتیں ہیں ایکونائٹ کے متعلق.